الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم العقیدۃ الطحاویہ کی ابتدا کریں گے۔ العقیدۃ الطحاویہ یہ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جسے بعض مدارس میں درس نظامی میں داخل کیا گیا ہے۔ آج ہم اس کی افتتاح کریں گے، شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہمیں جس فن میں یہ کتاب ہے اس فن کے متعلق کچھ ضروری باتیں جاننا چاہیے۔ یہ کتاب دراصل علم عقائد میں ہے۔ اس کتاب میں عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی عقائد کیا ہے، اہل سنت کے عقائد کیا ہیں۔ لفظ عقائد یہ عقیدتن کی جمع ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں دل میں کسی بات کا جم جانا، یعنی یقین کو، دل میں جمی ہوئی بات کو اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ دل میں جمع ہوا یقین، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں عقیدہ سے مراد، علم عقائد سے مراد وہ علم ہے، اس کی عبارت یہ ہے: وَهُوَ عِلْمٌ يَقْتَدِرُ بِهِ عَلَى إِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ بِإِيرَادِ الْحُجَجِ عَلَيْهَا وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ عَنْهَا۔ یعنی علم عقائد وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسلامی عقائد کو دلائل کے ذریعے سے، دلائل پیش کر کے ثابت کرنے اور اس سے شبہ کو دور کرنے پر قادر ہوا جائے۔ علم عقائد وہ علم ہے جس کے ذریعے سے دینی عقائد، اسلامی عقائد کو دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کرنے اور اس سے، ان عقائد سے شبہ کو دور کرنے پر قادر ہوا جائے۔ علم عقائد کا موضوع ذات و صفات باری تعالی ہے، اور جو اس سے متعلقات ہیں، اس کے لیے جو چیزیں ضرورت ہیں، وہ بھی علم کلام میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات کے مطابق، ان کے متعلق بھی جاننا، یہ بھی علم عقائد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی علماء کرام نے علم عقائد میں شمار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں کیا چیزیں واجب ہیں، کیا چیزیں آپ کے لیے محال ہیں، اور کون کون سی چیزیں آپ کے لیے ممکن ہیں۔ اسے بھی جاننا یہ علم عقائد کا موضوع ہے۔ غرض علم عقائد کا غرض کیا ہے؟ علم عقائد کیوں سیکھتے ہیں؟ علم عقائد کا یہ غرض اسلام کے صحیح عقائد ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا، اصول شرعیہ کے ذریعے سے صحیح اسلامی عقائد سے معرفت حاصل کرنا ہے۔ اسلامی صحیح عقائد کیا ہیں تاکہ اس پر جم جائیں، تاکہ اس پر قائم رہیں۔ دراصل غرض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک غرض قریب، ایک غرض بعید۔ یہ تو غرض، یہ علم کو حاصل کرنے کی جو غرض ہے یہ دنیاوی غرض ہے، اسے غرض قریب کہتے ہیں۔ اور ایک اس کی غرض بعید ہے، وہ یہ ہے کہ ان عقائد کو حاصل کر کے اس پہ قائم ہونے کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں اور جنت میں آرام سے رہیں، یعنی جنت میں جانا، اس کی غرض
بعید ہے۔ عقیدہ یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص رہے، اگر اس کے عقائد درست نہیں ہیں تو اس کے اعمال فائدہ نہیں دیں گے اسے۔ دراصل انسان کے نیک بخت ہونے کے لیے، انسان کے کامیابی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو انسان یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز چھٹتی ہے تو اس کے مطابق وہ ناکام ہوتا ہے۔ اس کے اگر کوئی اہم رکن چھوٹ جائے تو پھر وہ ناکام ہی رہتا ہے، ذرہ برابر اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اگرچہ بظاہر وہ دنیا میں کامیاب نظر آتا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے عقائد کی اصلاح کرنا، یعنی عقائد کا درست ہونا۔ یہ انسان کے کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلا کام ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے عقائد درست ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے عقائد درست نہیں ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کرتا رہے، کتنا ہی خیرات کرتا رہے، کتنی ہی نیکیاں کرتا رہے، لیکن کچھ بھی اسے فائدہ دینے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے عقائد یہ درست نہیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں کامیابی کے لیے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کامیابی کے لیے جو اسٹیپ آتا ہے، جو چیز ضروری ہے، وہ ہے اصلاح اعمال، یعنی اعمال کو درست کرنا، اعمال کا درست ہونا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے عقائد درست ہیں، اگر اعمال درست نہیں ہیں، ممکن ہے کہ اعمال کے درست نہ ہونے کی وجہ سے کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے۔ یعنی ایمان کے سلب کا خوف ہے اعمال کے درستگی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اعمال اگر درست نہیں ہے تو ایمان کا سلب ہونا ممکن ہے، کیونکہ شیطان اسے کسی طرح بھی ہو وہ بہکانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اعمال کا یہ صحیح ہونا بہت اہم کردار رکھتا ہے۔ اعمال کی وجہ سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اعمال کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ تو انسان کے کامیابی کے لیے دوسری چیز اصلاح اعمال ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے تیسری چیز یہ اصلاح اخلاق ہے، یعنی کس طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، کس طرح کس کے ساتھ پیش آنا چاہیے، والدین کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، اولاد کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ یہ جو اخلاق ہیں نا، یہ بھی بہت اہم کردار رکھتے ہیں۔ ان کا بھی درست ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک کامیاب انسان کے لیے اس کے بھی درست ہونے کا بہت بڑا اثر رہتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھ لیں اور اس کے اخلاق کو اٹھا کے دیکھیں، اس شخص کے کامیابی کے پیچھے اس کے اخلاق کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ مسکرا کے ملتے ہوں گے، اس طرح بہت سارے اچھے اخلاق ہیں۔ خیر ہمارا یہاں جو مقصد ہے ان سے بحث کرنا نہیں ہے، اس لیے اسے آپ کہیں اور سنیے گا۔ تو ان تینوں چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقائد ہے۔ اس سے علم عقائد کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر علم عقائد ہم حاصل نہ کریں، اس سے محروم رہیں، تو کسی طرح بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اگرچہ دنیا میں کچھ دنوں کے لیے راحت و آرام مل سکتا ہے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے، حقیقتاً یہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ جس کے عقائد درست نہیں ہیں، اگر وہ یہاں پہ آرام سے اور سکون کے ساتھ رہتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے۔ تو عقائد بہت اہم کردار رکھتے ہیں، اس لیے اسے جاننا بہت ضروری ہے۔
عقائد کے دو امام ہیں، عقائد میں دو امام ہیں، جس طرح فقہ میں مسائل شرعیہ میں 4 امام ہیں، اسی طرح علم عقائد میں یہ 2 امام ہیں۔ ایک ابو الحسن ماتریدی، ابو الحسن اشعری، ان کا نام ہے علی بن اسماعیل بن ابی بشیر۔ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے علی بن اسماعیل بن ابو بشیر۔ آپ 260 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے، 260 ہجری میں آپ بصرہ میں پیدا ہوئے اور 330 میں بغداد میں آپ وفات فرمائے۔ آپ ابتدائی تعلیم ایک معتزلی عالم سے آپ نے حاصل کی، جو معتزلہ کا بہت بڑا عالم تھا، عبد الوہاب جبائی، اس سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور 40 سال تک آپ معتزلہ کے عقائد کو فروع دیتے رہیے، معتزلہ کے عقائد کو آپ بڑھاتے رہے، اس کی تائید کرتے رہے 40 سال تک۔ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال تک معتزلی کے عقائد پر قائم رہے اور انہیں پھیلاتے رہے۔ 40 سال کے بعد ایک دن رمضان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر زیارت ہوئی، یعنی رمضان کے مہینے میں 3 دفعہ انہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پر نور روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابو الحسن ان عقائد کی تائید کرو جو مجھ سے مروی ہیں، اے ابو الحسن ان عقائد کی تائید کرو جو مجھ سے مروی ہیں۔ بس آپ کا یہ سننا تھا۔ آپ اس کے بعد جامع مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے معتزلی عقائد سے توبہ کر لیا ہے، میں معتزلی عقائد سے تائب ہو چکا ہوں، اور آپ مذہباً امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے تھے۔ آپ کے مشہور شاگرد ابو بکر باقلانی ہیں، ابو بکر باقلانی یہ آپ کے مشہور شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ابو اسحاق اصفرائی بہت مشہور عالم دین ہیں، یہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور دوسرے امام جو ہیں وہ ابو منصور ماتریدی، یعنی جن کا نام ہے محمد بن محمود سمرقندی، محمد بن منصور، ان کا نام ہے منصور ابو منصور محمد بن محمود سمرقندی، ابو منصور محمد بن محمود سمرقندی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمرقند کے قصبہ ماتریدیہ میں پیدا ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذہب کے اعتبار سے حنفی تھے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ مقلد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں یہ ہیں، کچھ کتابیں یہ ہیں: کتاب التوحید، المقالات، تعویلات القرآن وغیرہ وغیرہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 333 ہجری میں وفات فرمائے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 333 ہجری میں وفات فرمائے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو علم عقائد کے طالب علم کے لیے ضروری قرار دی جاتی ہیں، انہیں جاننا چاہیے۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل
التحاوی شریف کو شروع کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم سبق شروع کریں گے، اس لیے کہ ابھی وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم عقیدۃ الطحاوی کو شروع کریں گے۔